بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایسٹرولوجر وائرل ستارے میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب اپنے گھروں پر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہے برج جوزہ کی۔ سال کے جو آخری 6 مہینے رہ گئے ہیں، یعنی جولائی سے لے کر دسمبر تک کا عرصہ، یہ آپ کا کیسا گزرے گا؟ اس میں کیا اونچ نیچ آئے گی؟ کیا اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے؟ کیا صورتحال رہے گی؟ یہ آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست ہوتی ہے کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے۔ شکریہ۔ دوستو، یہ جو کوئی بھی سال ہو، چاہے 2023 ہو، 22 ہو، 21 ہو یا 24 ہو، 25 ہو، کوئی بھی سال ہو، سال کو ایسٹرولوجی کے حساب سے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ سال کا پہلا حصہ ہوتا ہے جو جنوری سے لے کر جون تک ہوتا ہے، اور سال کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جولائی سے لے کر دسمبر تک۔ اب ان سال کا پہلا حصہ تو آپ کا آلموسٹ گزر چکا ہے، اور اب سال کا آخری حصہ یعنی کہ لاسٹ 6 منتھ گزریں گے، اور جولائی کا بھی اس میں سے تقریباً نصف سے زائد حصہ گزر چکا ہے اور کچھ ہی دن باقی ہیں۔ تو سال کی جو اسٹارٹنگ کے 6 مہینے ہوتے ہیں وہ قدرے سلو ہوتے ہیں نیکسٹ 6 منتھ کے حساب سے، یعنی یہ سال کے 6 مہینے ہیں وہ کافی سلو ہوتے ہیں، اور جو اگلے 6 مہینے ہیں وہ کافی فاسٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ وقت تیزی سے بھی گزر جاتا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ سال کا جو دوسرا حصہ ہے یہ ایسٹرولوجی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو جولائی سے لے کر جو دسمبر تک کا عرصہ ہے، اس میں پلانیٹری موومنٹ جو ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اچھا، یہ جو پریڈکشن ہم کرنے جا رہے ہیں، جو آگے ویڈیو میں ہم بیان کریں گے، جولائی سے لے کر دسمبر تک کا عرصہ، یہ مون سائن کے حساب سے۔ اگر آپ کا مون سائن جوزہ ہے، اگر آپ کا مون سائن جیمنی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، ادروائز اگر آپ کا سن سائن جوزہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے۔ کیونکہ موسٹلی ہم اپنا سن سائن جانتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ سن سائن اور مون سائن میں کیا ڈیفرنس ہے۔ ایکچولی میں اس کا جو ڈیفرنس ہے وہ تو دوسری ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ سن سائن کا اور مون سائن کا فرق کیا ہے۔ میں جسٹ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کو اپنا مون سائن نہیں معلوم ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی تاریخ پیدائش، وقت پیدائش اور جائے پیدائش، یعنی کہ جس شہر میں آپ پیدا ہوئے ہیں، یہ 3 چیزیں آپ لکھیں کمنٹ میں، تو جیسے ہی مجھے وقت ملے گا میں آپ کے کمنٹ کا ضرور جواب دوں گا۔ اب دوسری اہم بات وہ یہ کہ ہم ایکچولی اپنے مون سائن کو سن سائن کو پہچانتے ہیں، جیسے بعض لوگوں کو اپنا صرف سن سائن پتہ ہوتا ہے اور مون سائن پتہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میں یوں دوں کہ جیسے میرا اپنا جو سن سائن ہے وہ ہے پائسز، لیکن جو میرا اپنا مون سائن ہے وہ ہے کیپریکارن۔ تو یہ دو بہت ڈفرینس آ گیا، کہاں مون سائن اور کہاں سن سائن، یعنی کہ کہاں پائسز اور کہاں کیپریکارن، تو بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ویدک ایسٹرولوجی ہے وہ مون سائن کے اوپر بیس کرتی ہے، اور جو ویسٹرن ایسٹرولوجی ہے وہ سن سائن پہ بیس کرتی ہے۔ اب اس میں سے کون صحیح ہے کون غلط، ہم اس کی بحث میں نہیں پڑھ رہے، اور نہ ہی یہ ہمارے ویڈیو کا موضوع ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا دی ہے آلریڈی، کافی ٹائم پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج جوزہ، جن کا مون سائن برج جوزہ ہے، کیونکہ یہ پریڈکشنز ویدک ایسٹرولوجی کے حساب سے، اس لیے میں مون سائن کے حساب سے آپ کو بیان کروں گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم بات کریں گے جولائی کے مہینے کی۔ جولائی کا مہینہ آلموسٹ آپ جانتے ہیں کہ گزر چکا ہے اور تھوڑا ہی عرصہ باقی ہے۔ تو جولائی کے مہینے سے آپ کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے، فائنینشیل سچویشن ہے، وہ آپ کی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی آپ کی مالی پریشانیاں اگر جنوری سے لے کر جون تک اگر آپ کی مالی پریشانی رہی ہے تو جولائی سے وہ کنڈیشن امپروو ہونا شروع ہو جائے گی اور مالی حالت میں آپ کی بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی اگر آپ اپنے پیسے کے لیے ابھی تک پریشان رہے ہیں تو وہ ایک اسٹیبلٹی کی پوزیشن اب آپ دیکھ سکیں گے۔ جولائی سے لے کر دسمبر تک آپ کی مالی حالت بہتر ہے۔ اس کے بعد اگست کا مہینہ آئے گا، اور اگست میں جو آپ کے مخالفین ہیں، جو آپ کے حاسدین ہیں، جو آپ کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے، وہ افراد جو آپ کی ہمیشہ سے خوشیوں کو
داغدار کرتے ہیں اور جو وہ آپ کے لیے مصیبت بنتے ہیں، ان افراد پر آپ قابو پائیں گے اور ان کو شکست دیں گے، ان کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے، یعنی ان کے اوپر آپ کو برتری حاصل رہے گی، یعنی اپنے مخالفین پر آپ برتری حاصل کریں گے اگست کے مہینے میں۔ جو جولائی سے مالی مضبوطی آپ کی شروع ہوگی وہ دسمبر تک جاری رہے گی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دسمبر تک جاری رہے گی، جنوری سے وہی پرابلمز آ جائیں گی، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں صرف سال 2023 کی، تو 2024 کا ذائچہ بھی میں نے دیکھا نہیں ہے، تو میں صرف ابھی بات کروں گا جولائی سے لے کر دسمبر تک کی۔ تو جولائی سے دسمبر آپ کی مالی پوزیشن کافی بہتر ہے۔ اگست سے لے کر 1 اگست سے لے کر 30 اگست تک آپ کی جو 31 اگست تک جو آپ کی اخراجات ہیں اس میں آپ اضافہ دیکھیں گے، اور یہ اضافہ آپ کا چلتا رہے گا، کیونکہ جب پیسہ آتا ہے تو پھر اخراجات بھی آ جاتے ہیں، تو اخراجات میں آپ کا اضافہ جاری رہے گا۔ ستمبر کے مہینے میں آپ بہت سی چیزوں کے اندر آپ کو ریلیف ملتا نظر آئے گا۔ اگر آپ کی جاب ہے وہاں آپ کو ریلیف ملے گا، آپ کی لو لائف ہے وہاں آپ کو ریلیف ملے گا، گھر کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے وہ بھی آپ کی دور ہوگی، صحت کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے تو وہاں پہ بھی دور ہوگی، یعنی کہ غرض کے زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو ریلیف ملے گا۔ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو ریلیف ملے گا، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، تو یہ ستمبر کے مہینے میں آپ کو ہوتا نظر آئے گا۔ ستمبر کے مہینے میں ہی آپ کو زندگی موو ہوتی نظر آئے گی، آگے بڑھتی نظر آئے گی، اور آپ کے دوست آپ کے لیے بڑے کارآمد ثابت ہوں گے، اور کارآمد ثابت ہونے یعنی کہ وہ وقت پہ آپ کے کام آ جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی کام ہے، کوئی آپ کا کام اٹکا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کا کام ہو جائے گا، پیسے کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہوگی تو وہاں پہ آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ اکتوبر کا مہینہ بہت ہی خاص ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ جو گھر خریدنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، بائک خریدنا چاہتے ہیں، یا 4 وہیل لینا چاہتے ہیں، یا گھر خریدنا چاہتے ہیں، یا گھر کرائے پہ رہنا چاہتے ہیں، تو ان کو گھر مل جائے گا۔ اگر وہ گھر کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں تو ان کے لیے گھر اور گاڑی کا حصول ممکن ہوگا اکتوبر کے مہینے میں۔ تو اکتوبر کا مہینہ اس حوالے سے بہت ہی خاص ہے۔ اس کے بعد آئے گا نومبر کا مہینہ۔ نومبر کے مہینے میں آپ کو محبت کے حوالے سے کافی پرسکون حالات کا سامنا ہوگا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں یا اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کی لو لائف، آپ کی محبت بہت اچھی رہے گی، آپ کی شادی شدہ زندگی اچھی رہے گی، اور اگر آپ کی دوستیاں ہیں یعنی شادیاں نہیں ہوئی ہیں تو بھی آپ کی جو محبت کے حوالے سے آپ کو کافی زیادہ اچھی پوزیشن آپ کو ملے گی لو لائف کے حوالے سے۔ اوور آل نومبر کا مہینہ بہت اچھا رہے گا، اور اس کے علاوہ ایک اچھی خبر یہ بھی ہوگی کہ بچوں سے متعلق بھی آپ کو کوئی اچھی خوشخبری بھی مل سکتی ہے۔ جو لوگ کنسیو کرنا چاہتے ہیں، پریگننسی چاہتے ہیں کہ ہو جائے، تو ان لوگوں کے لیے نومبر کا مہینہ اچھا رہے گا، اور جن لوگوں کے آلریڈی بچے ہیں تو ان کو بچوں کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ملے گی، یعنی کہ ان کے بچے پروگریس کریں گے یا ان کی کوئی تقریب کا انعقاد ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آئے گا دسمبر کا مہینہ۔ دسمبر میں آپ کے لیے کچھ پرابلمس موجود ہیں۔ دسمبر کے اندر کچھ پرابلمس میں سر فہرست ہے آپ کی والدہ کی صحت۔ اگر آپ کی والدہ حیات ہیں تو ان کی صحت کو خطرات لاحق ہیں، ان کی صحت میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس لیے ان کا خیال رکھیں۔ اور جو دوسری پرابلم آپ فیس کر سکتے ہیں وہ ہے پراپرٹی میٹرز کے حوالے سے۔ اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ہے، کوئی زمین ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی گھر ہے، تو کوئی دکان ہے، تو وہاں پہ آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اسی سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ تو دوستو یہ اوور آل ہم نے اس ویڈیو میں اس جولائی سے لے کر دسمبر تک کے تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ یہ جو ہے جیسا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی طرف سے بتا دوں۔ جو ہے، جو ہماری پریڈکشن، جو ہمارے کیلکولیشن کے حساب سے ہوتی ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور اس میں کوئی ہم آپ کو سبز باغ نہیں دکھاتے کہ کوئی ہم اسپیشلی جو ہے وہ خاص چیز ایڈ کر دیں اور خواہ آپ سے عوام کو بیوقوف بنائیں الٹی سیدھی پریڈکشن کر کے، تو وہ ہماری کوشش کبھی نہیں ہوتی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ اپنے گھر والوں کا، بہن بھائیوں کا، سب کا بہت خیال رکھیے۔ نان احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد، اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔